سوال نمبر 33، الشیخ الاکبر محی الدین ابن عربی کا حال اور فلسفی نظریات پر روشنی ڈالیں۔ جواب: ابن عربی۔ تعارف: الشیخ الاکبر محی الدین محمد بن العربی بن محمد بن احمد بن عبداللہ بن حاتم قبیلہ بنی تئی سے ہیں۔ تئی مشہور صحابی عدی بن حاتم مشہور سخی کا قبیلہ ہے۔ شیخ الاکبر عدی بن حاتم کے بھائی عبداللہ بن حاتم کی اولاد میں ہیں۔ محی الدین محمد بن العربی اندلس کے جنوب مشرقی شہر مرسیہ میں 17 رمضان المبارک سن 560 مطابق 28 جولائی 1165 کو پیدا ہوئے۔ ان کے والد علی عربی فقہ اور حدیث کے بہت بڑے عالم اور شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے دوست تھے۔ شیخ عبدالقادر جیلانی اپنے آپ کو محی الدین کہتے تھے۔ اس نے ابن عربی کے والد سے کہا کہ آپ کے بیٹے محمد کو میرے نام محی الدین سے پکارا کرے، اس لیے ابن عربی محی الدین کے نام سے مشہور ہوئے۔ چونکہ وہ علم تصوف کے بہت بڑے عالم تھے اس لیے الشیخ الاکبر کے نام سے مشہور ہوئے۔ تعلیم: ابن عربی 8 برس کی عمر میں اپنے شہر مرسیہ سے لزبن گئے، وہاں شیخ ابو بکر بن خلف سے ابتدائی تعلیم حاصل کی۔ پھر علم کے مراکز اشبیلہ میں 3 سال تک ابن زرقون، الحافظ بن الجد، ابو الولید الحفری امام مغربی اور دیگر علماء سے علم حاصل کیا۔ ابن العربی قرطبہ گئے، ابن رشد نے اس کی بڑی عزت کی۔ پھر تونس کے بادشاہ نے اسے اعلیٰ عہدہ دیا۔ ہستوں کی سازش کے سبب واپس اشبیلہ آئے۔ تونس کے بادشاہ نے پھر بلایا لیکن ابن عربی نے حج کا ارادہ کیا۔ جب مصر پہنچے تو وہاں کے علماء سے مناظرے کیے۔ حاکم مصر نے شیخ کو مصر میں رہائش پذیر ہونے کا مطالبہ کیا، لیکن آپ اجازت لے کر مکہ مکرمہ آئے۔ وہاں آپ نے 30 سال تک تدریس کا کام کیا۔ مکہ میں آپ نے الفتوحات المکیہ لکھی جو 6 جلدوں میں آج بھی موجود ہے۔ ابن عربی پھر مدینہ منورہ گئے، وہاں اس نے 10 سال گزارے۔ مدینہ میں آپ نے الفتوحات المدنیہ اور فصوص الحکم کی تصنیف کی۔ پھر شام کے دمشق شہر میں مستقل رہائش اختیار کی، وہاں سن 638 مطابق 1240 عیسوی کو شہید ہوئے۔ صفحہ نمبر 116۔ خلیفہ عثمانی سلیم نے اس کا مزار سنگ مرمر سے بنایا اور اس کے قریب مسجد تعمیر کی۔ مسجد آج بھی مرجع خلائق ہے۔ ابن عربی بحیثیت فلسفی اور مصنف۔ ابن عربی فلسفہ کی شاخ تصوف کے ماہر تھے۔ انہوں نے تصوف میں بقول جرجی زیدان 600 کتابیں تصنیف کی، جبکہ شیخ عبد الرحمن جامی نے اس کی کتابوں کی تعداد 500 ذکر کی ہے۔ اس وقت ابن عربی کی 5 کتابیں مطبوع دنیا میں مشہور ہیں۔ نمبر 1 تفسیر قرآن 2 جلدوں میں صوفیانہ نظریہ میں۔ نمبر 2 الفتوحات المکیہ 6 جلدوں میں۔ نمبر 3 الفتوحات المدنیہ 1 جلد میں۔ نمبر 4 فصوص الحکمہ 1 جلد میں۔ فصوص الحکم کے بہت سے شروح ہیں جس میں علامہ کشیری کی شرح بہت مستند مانی جاتی ہے۔ دیوان محی الدین جو مفاتیح الغیب اور دیگر قصائد پر مشتمل ہے۔ ابن العربی کا فلسفہ وحدت الوجود۔ یہ فلسفہ ابن عربی نے امام مغربی سے حاصل کیا۔ شیخ ابو سعید خراز نے التحفۃ المرسلہ میں اس فلسفے کی وضاحت یوں کی ہے: تنزلات 7۔ نمبر 1 احادیت ذات واجب الوجود۔ نمبر 2 وحدت الحقیقت المحمدیہ۔ نمبر 3 عالم ارواح۔ نمبر 4 عالم مثال۔ نمبر 5 عالم اجسام۔ نمبر 6 عالم حیوان۔ نمبر 7 عالم انسان۔ اس کا خلاصہ یوں ہے کہ ذات واجب الوجود کے مظاہر عالم کائنات ہیں۔ وحدت کثرت میں تبدیل ہو گئی ہے، جبکہ فنائے کائنات کے وقت یہ کثرت واپس وحدت میں تبدیل ہو جائے گی۔ امام مغربی، ابن عربی، ابو سعید خراز اور ان کے دیگر ہم مسلک صوفی حضرات وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ كُلَّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ کی تفسیر یہ بیان کرتے ہیں کہ کثرت وحدت میں تبدیل ہوگی اور کائنات کا پورا نظام ختم ہوگا۔ صفحہ نمبر 117۔ ابن عربی نے فصوص الحکم میں فص عیسیٰ اور فص محمدی کے درمیان فص خالدی لکھا ہے۔ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان حضرت خالد کو جو زمانہ فطرت میں تھے نبی مانتے ہیں، جبکہ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کے مخالف عقیدہ ہے: انا اولی الناس بعیسی ابن مریم لیس بینی و بینہ نبی۔ میں حضرت عیسیٰ بن مریم کے قریب ہوں، میرے اور اس کے درمیان کوئی نبی نہیں آئے۔ ابن عربی کے بارے میں علماء امت کے آراء: شیخ
قطب الدین سہرودی شیخ عبد القادر جیلانی کے بعد صوفیاء کرام کا غوث و کتب غوثیت میں اس کا خلیفہ مانتے ہیں۔ ان کے علاوہ امام فخر الدین رازی، عبد الوہاب الشعرانی، کمال الدین الزمخشری، صلاح الدین السفتی اور مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ان کو اپنے وقت کا قلب اور ولی اللہ مانتے ہیں۔ حضرت تھانوی نے ابن عربی کی وہ وضاحتیں جمع کی ہیں، وہ عبارات ابن عربی کی کتابوں سے نقل کی ہیں کہ محی الدین محمد ابن عربی عقیدہ وحدت الوجود کو نہیں مانتے۔ ملاحظہ ہو، حضرت تھانوی کی کتاب التنبیہ الطربیہ فی تنزیہ ابن العربی جو علماء کرام ابن عربی کو کافر کہتے ہیں، ان میں رضی الدین بن الحیات، الحافظ الذہبی، امام ابن تیمیہ، ملا علی قاری، ابن حجر، امام سخاوی قابل ذکر ہے۔ مولانا عبد الجلیل ٹونکی جو مولانا حسین احمد مدنی کے ہمصنف تھے، انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ ابن عربی اللہ تعالیٰ کے عاشق تھے اور عاشق کو ہر چیز میں اپنا محبوب نظر آتا ہے، وہ عشق الہی میں مجذوب و مدہوش تھے، ان کے کلام کو عشق کی دیوانگی پر حمل کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ مصر میں اب تک بہت یہود رہتے تھے، ان یہودی علماء نے محی الدین ابن عربی کی کتابوں میں تحریف کی تاکہ مسلمان گمراہ ہو جائیں۔ عبد الوہاب الشعرانی نے ابن عربی کے فتوحات مکیہ کا وہ نسخہ دیکھا تھا جو ابن عربی نے اپنے ہاتھ سے لکھا تھا، لوگوں کے پاس تحریف شدہ نسخے سے مختلف تھا اور اس نسخہ میں اسلام کے خلاف کچھ بھی نہیں تھا۔ سوال نمبر 34، ڈاکٹر شیخ محمد اقبال کے حالات اور فلسفیانہ افکار پر روشنی ڈالیے۔ جواب، علامہ محمد اقبال۔ تعارف، ڈاکٹر شیخ محمد اقبال 9 نومبر 1877 کو سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ وہ شیخ نور محمد کے فرزند تھے۔ آپ کے دادا اعلیٰ نے 18ویں صدی کے شروع میں اسلام قبول کیا تھا۔ تعلیم، ابتدائی تعلیم مکتب سے حاصل کی، میٹرک تک اسکاچ مشن ہائی اسکول میں پڑھا، پھر لاہور میں اسکاچ مشن کالج سے ایف اے کیا۔ صفحہ نمبر 118۔ بی اے گورنمنٹ کالج لاہور سے کیا 1899 عیسوی میں۔ ایم اے فلسفہ پاس کیا۔ چونکہ اقبال نے بی اے میں عربی پڑھی تھی، پہلے اورینٹل کالج لاہور میں عربی کے استاد تھے، پھر اسلامیہ کالج لاہور اور گورنمنٹ کالج لاہور میں انگریزی اور فلسفہ کی تدریس کی۔ 1903 عیسوی میں گورنمنٹ کالج لاہور میں اسسٹنٹ پروفیسر تھے۔ 1905 میں 3 سال کی چھٹی لے کر انگلستان گئے، کیمبرج یونیورسٹی سے فلسفہ کی ڈگری لی، پھر میونخ جرمنی یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کی ڈگری لی۔ مقالے کا عنوان تھا ایران میں مابعد طبیعت کا ارتقاء، پھر لاہور میں اسلامیہ کالج میں کچھ عرصہ پروفیسر رہا، پھر وکالت شروع کی، پھر شاعری اور تصنیفات میں لگے رہے۔ وفات 21 اپریل 1938 کو بے وقت سحر اپنے خالق حقیقی سے جا ملے اور بادشاہی مسجد کے پاس مدفون ہے۔ فلسفہ اقبال، خدا اور خودی ساتھ ساتھ۔ اقبال کہتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے وجود والی ہستی ہے جس میں خودی کی خاصیت پوشیدہ ہے۔ اقبال کا شعر ہے، خودی سے اس طلسم رنگ و بو کو توڑ سکتے ہیں، یہی توحید تھی جس کو نہ تو سمجھا نہ میں سمجھا۔ خودی کا ذکر خدا سے جدا نہیں ہوتا۔ اس کا شعر ملاحظہ ہو، از ہما کس کنارہ گیر صحبت اشنا طلب، ہم ضد خدا خودی طلب، ہم زی خودی خدا طلب۔ اقبال کہتا ہے کہ خودی کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنے ارتقاء اور کاملیت کے ساتھ ساتھ خود اور زیادہ یکتا اور منفرد بنانے میں مصروف رہے، زیادہ جدوجہد اور عمل پہم جاری رکھے۔ ایک وقت ایسا آئے گا کہ فیضان الہی خودی کی رضا سے چلنے لگے گا، جیسے خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ اقبال کا فلسفہ جبر و قدر۔ اقبال کا فلسفہ یہ ہے کہ انسان کی یہ تقدیر مقرر کر دی گئی ہے کہ وہ اپنے اور ارد گرد میں پھیلی ہوئی کائنات کی تعمیر و تخریب کا کام کرتا رہے، کبھی اس دنیا کی پوشیدہ طاقتوں کو اپنے لیے مفید بناتا ہے اور اس عمل میں اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے۔ انسان کی تحریک کے عمل سے انسان کو یہ قدرت حاصل ہے کہ وہ اپنے نفس میں تبدیلی پیدا کرے اور زمان و مکان کی تسخیر کرتا رہے۔ صفحہ نمبر 119۔ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں،
جو ہو ذوق عمل پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں، تیری خودی میں گر انقلاب ہو پیدا، عجب نہیں کہ یہ چار سو بدل جائیں۔ اقبال انسان کو با اختیار مانتا ہے اور اس اختیار کی بدولت انسان کو مخلوقات عالم پر فضیلت حاصل ہے۔ اقبال کہتا ہے، نہ مختارم توا گفتن نہ مجبور، کہ خاک زندہ امدر انقلابم، ناچیز جہاں وما و پروین تیرے آگے، وہ عالم مجبور ہے تو عالم آزاد۔ اقبال کا فلسفہ ہے زمان و مکان۔ اقبال کے خیال میں ماہیت ہستی میں نہ تو زمان کوئی چیز ہے نہ مکان، نہ ہے زمان نہ مکان، لا الہ الا اللہ۔ اقبال کے نزدیک جو انسان اپنی خودی میں گم اور زندگی کے اسرار و رموز سے واقف ہو تو اس انسان کا وقت ماضی، حال اور مستقبل میں تقسیم ہونے والی چیز کا نام ہے۔ وہ انسان جو مرد کلندر ہے وہ زمانہ پر اپنا پورا تصرف اور اختیار رکھتا ہے۔ اقبال کا فلسفہ وحدت۔ اقبال کے نزدیک ذات واجب الوجود اس عالم فطرت میں ایک خاص حد تک جاری و ساری ہے اور اسی طرح ایک خاص حد تک اس سے الگ۔ اقبال کے نزدیک اس عالم کائنات میں صرف ایک ہی اصول جلوہ گر ہے اور یہ اصول وحدت ہے، لیکن دن رات انسانی تجربہ میں وحدت کی جگہ کثرت کا کبھی نہ ختم ہونے والا عالم ظاہر ہوتا ہے۔ انسانی عقل اس کثرت سے انکار نہیں کر سکتی۔ پھر اس وحدت کا علم جو ان مختلف اقسام مظاہر کی پشت پر جلوہ فرما ہے، اس کا علم کس طرح حاصل کیا جائے؟ وجود انسانی کی اہمیت کا راز وجود ربانی سے قائم ہے۔ انسان کی ذات کی تکمیل اس میں ہے کہ وہ اپنے اندر صفات باری تعالیٰ زیادہ سے زیادہ پیدا کرے، تخلقوا باخلاق اللہ پر عمل کریں۔ مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان اپنی خودی ذات باری میں گم کر دے، بلکہ اس کا کمال یہ ہے کہ وہ وصل کی حالت میں بھی احساس فصل کو برقرار رکھے۔ موتی سمندر میں گم ہوتا ہے، پھر بھی آب دریا اور آب موتی میں بے پناہ فرق ہوتا ہے۔ صفحہ نمبر 120۔ اقبال کہتا ہے، وصال ما وصال اندر فراق است، کشود این گرا غیر از نظر نیست، گہر گم کردہ آغوش دریا است، ولیکن آب بحر آب گہر نیست۔ اقبال نے خودی کے سرنہاں کو لا الہ الا اللہ کی شان احدیت میں تلاش کر لیا ہے۔ وہ کہتا ہے، خودی کا سرنہاں لا الہ الا اللہ، خودی ہے تیغ فہاں لا الہ الا اللہ۔ اقبال اور ابدیت روح۔ فلاسفہ یونان کی طرح اقبال روح کو غیر فانی سمجھتا ہے، مگر اقبال کا فلسفہ ابدیت روح ان سے مختلف ہے۔ اقبال کہتا ہے، جوہر انسان عدم سے آشنا ہوتا نہیں، آنکھ سے غائب تو ہوتا ہے فنا ہوتا نہیں۔ اقبال کے نزدیک انسان کی روح اپنی خودی اور شعور کی وجہ سے اپنی اعلیٰ اور عرفہ بلندیوں تک رسائی حاصل کر لیتی ہے اور یہی روح اعلیٰ ترین صفات الہیہ کا حصہ بن جاتی ہے اور یہ حصہ اپنے کل کی طرح ابدیت کی صفت حاصل کر لیتی ہے۔ مختصر یہ کہ اقبال جسم کی موت کو موت نہیں مانتا، بلکہ اس کے نزدیک موت ایک دروازہ ہے جو نئی زندگی میں داخل ہونے کے لیے بنایا گیا ہے۔ موت ایک زندگی سے دوسری زندگی میں داخل ہونے کا نام ہے۔ سوال نمبر 35۔ ابن تیمیہ کے کلامی افکار پر نوٹ لکھیے۔ جواب: ابن تیمیہ۔ تعارف: موصوف کا نام احمد بن عبد الحلیم بن تیمیہ الحرانی تھا۔ آپ حران میں جو شام کا ایک شہر ہے 10 ربیع الاول سن 661 میں پیدا ہوئے۔ 10-11 برس کی عمر میں علوم ضروریہ سے فراغت حاصل کی۔ 17 برس کی عمر میں یہ لیاقت حاصل کی کہ لوگ ان سے فتویٰ لینے لگے۔ اس زمانے میں تصنیف و تالیف شروع کی اور اس مرتبہ کی کتابیں لکھیں کہ ان کے تمام ہم عصر علماء حیرت میں رہ گئے۔ 21 برس کی عمر میں تدریس کی خدمت سپرد کی گئی۔ صفحہ نمبر 121۔ امام صاحب کا فضل و کمال۔ ان کے فضل و کمال سے اگرچہ کوئی شخص انکار نہیں کر سکتا، لیکن چونکہ طبیعت میں آزادی اور اعتدال سے زیادہ سختی تھی، اس لیے علماء کا ایک گروہ ان کا مخالف ہو گیا، یہاں تک کہ دربار شاہی میں شکایتیں پیش ہوئیں اور ان کے قتل کے فتوے لکھے گئے۔
اس بنا پر ان کو دربار میں بلایا گیا، لیکن چونکہ وہ شاہی جاہ و حشم کی مطلقاً پرواہ نہیں کرتے تھے، نہایت آزادی اور دلیری سے سوال و جواب کیے اور اپنی بات پر قائم رہے۔ آخر شام سے جلاوطن کر کے مصر میں بھیجے گئے اور قید خانے میں رکھے گئے۔ چند روز کے بعد رہائی ملی۔ سفر مصر سن 699 میں تاتاریوں نے جب بلاد شام کا رخ کیا تو موصوف نے واعظ اور مجاہد کی حیثیت سے آمادگی ظاہر کی، اور صرف ان کی تحریص اور دلیری اور پامردی کی وجہ سے سلاطین اور امرائے اسلام میں یہ ہمت پیدا ہوئی کہ وہ تاتاریوں کے سینہ سپرد ہو گئے۔ اس مہم کے لیے موصوف نے مصر کا سفر کیا اور کئی برس تک مسلسل اس کوشش میں سرگرم رہے، یہاں تک کہ خود معرکہ جنگ میں شریک ہوئے۔ سن 704 میں کسروونین سے جہاد کیا اور فتح حاصل کی۔ وفات اگرچہ ان کی اسلامی ہمدردی اور استقامت کا سکہ دلوں پر جمتا جاتا تھا، لیکن چونکہ بعض مسائل میں رائے عامہ کی مخالفت کی تھی، علماء زیادہ برہم ہوئے اور دربار شاہی میں استغاثہ کیا۔ چنانچہ فیصلہ کے لیے بہت بڑی مجلس مناظرہ منعقد ہوئی، جس میں خود نائب السلطنت شریک تھا۔ مناظرہ میں اگرچہ ان کو فتح ہوئی، لیکن عام برہمی اس قدر پھیل گئی تھی کہ ان کو آزادی رائے سے روکا گیا، اور چونکہ یہ باز نہ آتے تھے قید کیے گئے۔ قید سے اگرچہ بار بار رہا بھی ہوئے، لیکن آخری دفعہ جب قید ہوئے تو مر کے چھوٹے۔ قید خانے میں بھی تصنیف و تالیف کا سلسلہ جاری رہا۔ آخر قلم، دوات وغیرہ تمام چیزوں کی بندی کر دی گئی۔ مجبور ہو کر لیل و نہار عبادت کرنا شروع کی، یہاں تک کہ بیمار ہوئے اور 20 دن بیمار رہ کر ذی-قعدہ سن 720 میں وفات پائی۔ ان کی زندگی کے حالات نہایت دلچسپ ہیں اور اس قسم کی حیرت انگیز آزادی، دلیری، حق گوئی اور اخلاص سے معمور ہیں جس کی مثالیں دنیا میں بہت کم مل سکتی ہیں، لیکن ان کی تفصیل کا موقع نہیں۔ موصوف کی ذہانت، قوت حافظہ اور وسعت نظر حقیقت میں فوق الفطرت تھی۔ تصنیف کا روزانہ اوسط 30-40 صفحات سے کم نہ تھا۔ جو تصنیف ہوتی تھی وہ بالکل مجتہانہ مذاق پر ہوتی تھی۔ تصنیفات کی تعداد کم و بیش 500 ہے۔ ابن تیمیہ کی تصنیفات: موصوف نے علم کلام میں نہایت کثرت سے کتابیں لکھیں۔ ان میں سے صفحہ نمبر 122 بعض کے نام یہ ہیں۔ ناموں سے ان کے مضامین کا بھی پتہ چلتا ہے: الاعتراضات العصریہ 4 جلدوں میں، الرد علی التاسیس والتقدیس الرازی، شرح محصل، شرح 40 امام رازی، در تعارض العقل 2 جلدوں میں، رد نصارہ 4 جلدوں میں، رد فلسفہ 4 جلدوں میں۔ علم کلام کے غلط مسائل کا اظہار: علم کلام جو ایک مدت سے ایک حالت پر چلا آ رہا تھا اور جس کے 20 غلط مسائل اصول موضوعہ کے طور پر اس قدر مسلم ہو چکے تھے کہ کسی کو ان پر چوں و چراغ کی جرأت نہیں ہو سکتی تھی، موصوف نے نہایت دلیری اور آزادی سے اعلانیہ ان کی مخالفت کی اور ظاہر کیا کہ متکلمین جس چیز کو مذہب کی تائید سمجھتے ہیں وہ در حقیقت مذہب کو اور نقصان پہنچانے والی ہے۔ الرد علی المنطق میں لکھتے ہیں: خدا کا ممکن الرؤیت ہونا دلائل عقلیہ سے ثابت ہے، لیکن وہ دلائل نہیں جو ابو الحسن اشعری وغیرہ نے قائم کیے ہیں، یعنی یہ کہ جو چیز موجود ہے وہ ممکن الرؤیت بھی ہے، ابو الحسن سے محسوس ہو سکتی ہے، حالانکہ یہ دعویٰ بداہتاً غلط ہے، اور یہ اس قسم کی غلطی ہے جس طرح متکلمین یہ غلط دعویٰ کرتے ہیں کہ اعراض کا بقا ممکن نہیں، اور یہ کہ تمام اجسام یکساں یعنی برابر ہیں، اور یہ کہ تمام اجسام جواہر فرد سے مرکب ہیں۔ اس طرح متکلمین کی یہ بھی غلطی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ خدا نے کسی چیز کو کسی سبب اور کسی حکمت سے نہیں پیدا کیا، اور یہ کہ اجسام میں خدا نے خاصیتیں اور خاص قوتیں نہیں رکھی ہیں، اور یہ کہ جو چیز پیدا ہوتی ہے فاعل مختار اس کو بلا کسی تخصیص کے خود پیدا کرتا ہے، اور یہ کہ خدا کی مخلوقات میں اور شریعت میں خاص مصالح اور حکم ملحوظ نہیں ہیں جن کی وجہ سے وہ اشیاء پیدا کی گئی ہیں یا ان احکام کا حکم دیا گیا ہے۔ متکلمین کی ان غلات نے چہرہ کر دیا ہے
اور وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ یہ متکلمین کہتے ہیں وہی مسلمانوں کا مذہب ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ کا قول ہے۔ سوال نمبر 36، ابن مسکویہ پر نوٹ لکھیے۔ جواب: ابن مسکویہ، تعارف: نام احمد اور کنیت ابو علی ہے۔ باپ کا نام محمد اور دادا کا نام یعقوب ہے۔ دادا کا لقب مسکویہ ہے اور اسی لقب کی وجہ سے یہ ابن مسکویہ مشہور ہوا۔ ولادت غالباً 325 اور سن 330 کے درمیان کسی سن میں ہوئی۔ 9 صفر سن 421 کو وفات ہوئی۔ تعلیم: ابن مسکویہ نے اپنی ابتدائی عمر رے میں گزاری۔ اوائل عمر میں اسے علم و فن سے کوئی دلچسپی نہ تھی۔ صفحہ نمبر 123، شروع میں کیمیا سے بہت شغف تھا۔ الرازی اور جابر ابن حیان کی کتابوں کا شیدائی تھا۔ ابو طیب الرازی کیمیائی کے ساتھ کیمیا سازی میں مشغول رہتا تھا۔ اس شوق میں اس نے اپنا سارا سرمایہ ضائع کر دیا۔ اس طرف سے ناکام اور نادم ہو کر بنو بویہ کی خدمت اختیار کر لی۔ اب اس کا مقدر چمکا اور اس نے اس دربار میں خاصی ترقی حاصل کر لی، یہاں تک کہ وہ اپنے آپ کو صاحب ابن عباد سے کسی طرح کم نہیں سمجھتا تھا۔ ابن مسکویہ طبیب تھا اور ممتاز فلسفی بھی۔ اسے شعر و ادب اور علم اللسان میں بھی کافی مہارت حاصل تھی۔ تصانیف: ابن مسکویہ نے تمام مروجہ علوم و فنون مثلاً طب، ریاضیات، طبیعیات، منطق، الہیات اور کیمیا وغیرہ پر کتابیں لکھیں۔ اس کی چند تصنیفات یہ ہیں: نمبر ایک کتاب الفوز الاکبر اور نمبر 2 کتاب الفوز الاصغر۔ یہ دونوں کتابیں اہم فلسفیانہ مسائل کے متعلق ہیں۔ نمبر 3 کتاب ترتیب الاسعادات اور نمبر 4 کتاب تہذیب الاخلاق فلسفہ اخلاق میں ہے۔ مادہ کے بارے میں نظریہ مسکویہ: مادہ کے متعلق وہ کہتا ہے کہ یہ بھی عدم محض ہے، وجود میں آتا ہے۔ اس کی دلیل یہ دیتا ہے۔ مادہ کے متعلق وہ کہتا ہے کہ یہ بھی عدم محض سے وجود میں آتا ہے۔ اس کی دلیل یہ دیتا ہے کہ موجودات کی تحلیل کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ ہر جنس غیر جنس سے پیدا ہوتی ہے۔ مثلاً حیوان نطفہ سے، نطفہ خون سے، خون غذا سے، غذا نباتات سے، نباتات اجسام مرکبہ سے اور اجسام مرکبہ عناصر سے اور عناصر حیولہ اور صورت سے پیدا ہوتے ہیں۔ حیولہ اور صورت سب سے پہلے پیدا ہوئے اور باہم لازم و ملزوم ہیں، اس لیے ان کی تحلیل صرف عدم محض کی جانب ہوگی اور ان کی تخلیق کسی چیز سے نہ ہوگی۔ نبوت کا ثبوت: ابن مسکویہ نبوت کو موجودات کی ارتقائی ترتیب سے ثابت کرتا ہے۔ موجودات عالم میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ نباتات میں سب سے پہلے زندگی کے آثار نظر آتے ہیں۔ ان میں حرکت ہوتی ہے اور غذا کی ضرورت بھی نباتات کی کئی اقسام ہے اور ان میں سب سے اعلیٰ کھجور ہے، جس میں اور حیوانات میں بہت سی مشابہتیں پائی جاتی ہیں اور یہ دیگر نباتات سے کئی اعتبار سے ممتاز ہے۔ مثلاً یہ کہ اس میں نر و مادہ الگ الگ ہوتے ہیں اور اس کے برآور ہونے کے لیے عمل تولید کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اس میں ایک چیز پائی جاتی ہے جو حیوانات کے دماغ کے مانند ہے، جسے اگر کاٹ دیا جائے تو کھجور کا درخت فنا ہو جائے گا۔ نباتات کی ترقی کی یہ آخری منزل ہے اور حیوانات کا ابتدائی درجہ ہے۔ حیوانات کی ترقی کے مدارج: حیوانات کی ترقی کے بھی کئی مدارج ہیں۔ کامل ترین حیوان وہ ہیں جن میں پانچوں حواس پائے جاتے ہیں، لیکن ایسے حیوانات میں بھی مراتب کے لحاظ سے فرق پایا جاتا ہے۔ صفحہ نمبر 124، بعض حیوانات ذکی اور بعض غبی ہوتے ہیں۔ ذکی حیوانات تربیت پانے کی صلاحیت رکھتے ہیں، جیسے گھوڑا۔ حیوانات کی ترقی کی آخری منزل انسان کے ابتدائی درجہ سے مل جاتی ہے۔ بندر وغیرہ حیوانات کا اعلیٰ اور انسانیت کا ادنیٰ درجہ ہے۔ اس درجہ کے انسان حبشی وغیرہ ہیں۔ پھر اس میں اور ترقی ہوئی یہاں تک کہ نہایت ذہین انسان پیدا ہوتے ہیں جو علوم و فنون کے حصول کی استعداد رکھتے ہیں۔ پھر انسان کی ترقی کا اعلیٰ مقام آتا ہے۔ اس درجہ کے لوگ مستقبل کے متعلق پیشن گوئی کر سکتے ہیں اور غیب کی خبریں دے سکتے ہیں۔ یہ ملائک سے قریب تر ہو جاتے ہیں۔ ان میں اور فرشتوں میں بہت کم فرق ہوتا ہے۔ یہی لوگ انبیاء اور رسل ہوتے ہیں اور انسان ترقی کے اسی درجہ کو نبوت اور رسالت کہتے ہیں اور انسانی ترقی کے اسی درجہ کو نبوت اور رسالت کہتے ہیں۔ ابن مسکویہ کی نفسیات:
ابن مسکویہ کے نزدیک نفس نہ جسم ہے اور نہ عرض اور نہ ہی وہ کسی مزاج کا نام ہے، بلکہ وہ ایک جوہر بسیط ہے جو قائم بذات ہے۔ نفس کے غیر جسمانی ہونے کو اس نے بے شمار دلائل سے ثابت کیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ تمام اجسام اس وقت تک دوسری صورت قبول نہیں کر سکتے جب تک ان کی پہلی صورت فنا نہ ہو جائے۔ مثلا چاندی کا ایک پیالہ اس وقت تک صراحی کی صورت اختیار نہیں کر سکتا جب تک پیالے کی صورت فنا نہ ہو جائے، لیکن نفس ایک ہی حالت میں کئی صورتیں قبول کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، بلکہ جس کثرت سے اس میں معقولات کی صورتیں آتی جاتی ہیں اسی قدر اس کی قوت میں اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ نفس جسمانی نہیں، نفس عرض بھی نہیں، کیونکہ اعراض کی بھی کوئی نہ کوئی حیوانی صورت ہوتی ہے، وہ صورت سے بالکل خالی ہے۔ اس لیے نفس نہ جسم ہے نہ عرض، بلکہ ایک جوہر بسیط ہے، لہٰذا وہ فانی بھی نہیں، کیونکہ کسی چیز کے فنا کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ صورت بدل گئی ہے اور اس کے اجزاء یعنی حصے جن سے اس کی ترکیب ہوئی تھی علیحدہ علیحدہ ہو کر منتشر ہو گئے ہیں۔ نفس ایک جوہر بسیط ہے اور صرف سے خالی ہے، اس لیے نہ اس کے اجزاء منتشر ہو سکتے ہیں اور نہ ہی اس کی صورت بدل سکتی ہے، یعنی وہ غیر فانی ہے۔ ابن مسکویہ کا فلسفہ اخلاق۔ ابن مسکویہ اپنا فلسفہ اخلاق روح سے شروع کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ انسان جسم اور روح کا مرکب ہے، اور روح نہ جسمانی ہے اور نہ عرض، بلکہ ایک جوہر بسیط ہے جس میں خاص قوی و ملکات ہیں، ان ہی سے انسانیت کی تکمیل ہوتی ہے۔ یہ قوی و ملکات اور انسان کے افعال بہت کثیر ہیں، اس لیے ایک انسان اپنے تمام فرائض اور افعال تنہا ادا نہیں کر سکتا، بلکہ ان کی تکمیل کے لیے معاشرے کی ضرورت پڑتی ہے۔ وہ مدنیت طبع ہے۔ معاشرہ انسان کی طبعی ضرورت ہے، اس لیے ایک ذی عقل انسان معاشرہ سے منقطع ہو کر زندگی بسر کرنے کو پسند نہیں کرتا۔ لہٰذا جو لوگ انسانوں سے علیحدگی اختیار کر کے پہاڑوں کے غاروں یا سنسان میدانوں اور جنگلوں میں زندگی بسر کرتے ہیں، انہیں کوئی انسانی فضیلت حاصل نہیں ہو سکتی۔ صفحہ نمبر 125۔ اس حالت میں انسان کی تمام اخلاقی قوتیں مرتع ہو جاتی ہیں، ان سے بھلائی یا برائی کچھ بھی سرزد نہیں ہو سکتی، اور لوگ سمجھ لیتے ہیں کہ وہ نیک اور پاک دامن ہے۔ اس طرح سے ابن مسکویہ رہبانیت اور ترک دنیا کی سخت مخالفت کرتا ہے۔ تخلیق انسانی کی غرض و غایت۔ انسان کی تخلیق کی غرض و غایت سعادت قصویٰ کا حصول ہے، اور وہ سعادت لذت یا ترک لذت کا نام نہیں، بلکہ انسان جن اجزاء کا مرکب ہے ان کی تکمیل کا نام ہے۔ انسان میں دو قوتیں ہیں۔ نمبر ایک قوت عاقلہ جس کے ذریعے سے انسان علم و حکمت حاصل کرتا ہے۔ نمبر دوسری قوت فاعلہ جس کے ذریعے سے وہ اپنے تمام معاملات میں تنظیم پیدا کرتا ہے۔ انسان کی سعادت ان دونوں قوتوں کی تکمیل کا نام ہے۔ نمبر پہلی قوت کے ذریعے سے انسان صحیح فکر اور صحیح عقائد حاصل کرتا ہے اور اس پر تمام اسرار الہیہ منکشف ہو جاتے ہیں۔ نمبر دوسری قوت کے ذریعے سے وہ اخلاقی کمال حاصل کرتا ہے۔ جن قوتوں کی ترتیب سے اخلاقی کمال حاصل ہوتا ہے وہ تین ہیں۔ نمبر ایک قوت کا نام صرف غور و فکر کرنا اور حقائق کو معرف حاصل کرنا ہے۔ نمبر دوسری قوت سے غصہ، شجاعت، عزت اور نام و نمود حاصل کرنے کی خواہش جنم لیتی ہے۔ نمبر تیسری قوت سے کھانے پینے اور دیگر لذتوں کو حاصل کرنے کی تمنا پیدا ہوتی ہے۔ نمبر پہلی قوت کے اعتدال کا نام حکمت ہے، اور نمبر دوسری قوت کے اعتدال کو شجاعت کہتے ہیں۔ نمبر تیسری قوت کا اعتدال عفت کہلاتا ہے، اور ان تینوں قوتوں کے مجموعی اعتدال سے عدالت کا وصف پیدا ہوتا ہے۔ یہ چار اوصاف یعنی حکمت، شجاعت، عفت اور عدالت اصول اخلاق ہیں۔ دیگر تمام اخلاقی فضائل ان ہی سے پیدا ہوتے ہیں۔ طبع کے لحاظ سے تقسیم الناس۔ طبع کے لحاظ سے لوگوں میں بہت فرق پایا جاتا ہے۔ صرف چند لوگ ایسے ہیں جو فطری طور پر نیک ہیں اور کبھی بد نہیں ہو سکتے، کیونکہ فطری چیز میں تغیر نہیں ہو سکتا۔ دوسری طرف بہت سے لوگ ایسے ہیں جو طبعاً بد ہیں اور کبھی نیک نہیں ہو سکتے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو فطری طور پر نہ نیک ہوتے ہیں اور نہ بد، بلکہ تعلیم و تربیت اور صحبت و ماحول کے اثر سے نیکی یا بدی اختیار کر لیتے ہیں۔ سعادت کا مفہوم۔ ابن مسکویہ کے نزدیک نیکی یا سعادت سے مراد صرف حکمت، عدالت، شجاعت اور عفت وغیرہ کے اخلاق حسنہ سے متصف ہونے کا نام ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک شخص سے یہ اخلاق حسنہ ظاہر ہو تو وہ لازمی طور پر سعادت مند بھی ہو۔
صفحہ نمبر 126۔ مثلاً اگر کوئی مریض کھانے پینے کی لذتوں کو ترک کرتا ہے تو وہ عفیف نہیں کہلا سکتا۔ اسی طرح جو شخص فقر و فاقہ یا ذلت وغیرہ کے خوف سے خودکشی کا ارتکاب کرتا ہے اسے ہم بہادر نہیں کہہ سکتے۔ اخلاق حسنہ سے صحیح معنی میں متصف وہی شخص ہے جو انہیں اخلاقی فرائض سمجھ کر اختیار کرتا ہے۔ ابن مسکویہ نے عدالت اور محبت پر بڑی دلچسپ اور مفصل بحث کی ہے۔ سوال نمبر 37۔ شاہ ولی اللہ پر نوٹ لکھیے۔ جواب: شاہ ولی اللہ۔ تعارف: قطب الدین بن عبد الرحمن جو بعد میں شاہ ولی اللہ کے نام سے مشہور ہوئے، 4 شوال سن 1114 کو ہندوستان کے ایک گاؤں یوپی میں پیدا ہوئے۔ آپ کی کنیت ابو محمد تھی۔ پیدائش ننہال کے ہاں ہوئی۔ آپ کے والد چونکہ دہلی کے رہنے والے تھے اس لیے کچھ عرصے بعد آپ کی والدہ آپ کو دہلی لے آئیں جہاں آپ کی پرورش ہوئی۔ آپ کا سلسلہ نسب والد کی طرف سے حضرت فاروق اعظم سے جا ملتا ہے اور والدہ کی طرف سے حضرت موسیٰ کاظم سے جا ملتا ہے۔ آغاز تعلیم: شاہ ولی اللہ نے 5 سال کی عمر میں تعلیم کا آغاز کیا۔ ابتدائی تعلیم اپنے والد محترم شیخ عبد الرحیم کی سرپرستی میں حاصل کی اور قرآن پاک کو 7 سال کی عمر میں اپنے سینے میں سمو لیا اور 10 سال کے قلیل عرصے میں شاہ صاحب نے مذہبی اور طبی علوم پر دسترس حاصل کر لی اور اسی عرصہ میں قرآن و حدیث، تفسیر، ادب، فلسفہ، کلام، منطق، ریاضی اور طب کا علم حاصل کیا۔ نکاح: 15 سال کی عمر میں آپ کی شادی ہوئی۔ جب آپ 17 سال کے ہوئے تو والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا اور 1131 میں آپ مدرسہ رحیمیہ میں درس و تدریس کے فرائض سر انجام دینے لگے اور 12 سال تک آپ تشنگان علوم و مصارف کو سیراب کرتے رہے۔ حج: سن 1143 میں آپ حج کے لیے تشریف لے گئے اور دوبارہ حج کرنے کی سعادت حاصل کی۔ شیخ ابو طاہر محمد بن ابراہیم مدنی، وفد اللہ بن شیخ سلیمان مغزی، شیخ محمد بن سلیمان تاج دین قلعی، حنفی شیخ احمد کناشی، شیخ عیسیٰ جعفر، شیخ حسن اور شیخ احمد علی اور شیخ عبداللہ بن سالم سے اکتساب فیض حاصل کر کے سن 1145 کو وطن واپس تشریف لائے اور خدمت دین کے سلسلے میں علوم و معارف کے موتی بکھیرنے لگے۔ مدرسہ رحیمیہ کا آغاز: اللہ تعالیٰ نے آپ کو غضب کا حافظہ عطا کیا تھا۔ واپس آ گئے آپ نے مدرسہ رحیمیہ کے سربراہ کی حیثیت سے تعلیمی پالیسی کو دوبارہ استوار کیا اور درس و تدریس میں اصلاحات رائج کیں اور نصاب میں بدلے ہوئے حالات کے پیش نظر تبدیلیاں بھی کیں۔ صفحہ نمبر 127۔ تقلید کا اصلی تصور: شاہ صاحب تقلید جامد کے قائل نہیں تھے۔ آپ خود فرماتے ہیں، تقلید سے میری جبلت انکار کرتی ہے، مگر ان سب مسائل کے باوجود آپ حنفیہ کے مذہب پر عمل کرتے تھے اور فقہ شافعی سے بھی کبھی کبھی تمسک کرتے تھے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث پر عمل پیرا تھے۔ شاہ صاحب علمی مجاہد: شاہ صاحب ایک علمی مجاہد تھے۔ آپ نے جدید پیمانے پر اسلام کو منظم کرنے کی کوشش کی۔ نئے علوم کے موجد: شاہ صاحب نہ صرف تجدید اسلام کے علمبردار ہیں بلکہ آپ چند نئے علوم کے بھی موجد ہیں جن میں علم اسرار حدیث، قرآن، سائر احکام، تدلی، خلق، تدبیر، نفوس انسانیہ، علم استعداد اور علم کمالات وغیرہ شامل ہیں۔ تعلیمات: آپ نے قرآنی تعلیمات پر بہت زور دیا اور حدیث میں امام مالک کی کتاب موطا پر تدریس کا خاص انتظام کیا۔ آپ نے ہر شعبے میں گراں قدر خدمات سر انجام دی۔ جہاں آپ نے عملی زندگی میں بے پناہ سیاسی اور دینی خدمات سر انجام دی، آپ نے اسلامی علوم کو ایک نت نئی جہت عطا کی جس سے صدیوں کا جمود ختم ہو کر اسلامی روح پھر نکھر آئی۔ وفات: الغرض آسمان علم کا یہ آفتاب جہاں تاب 29 محرم 1763 ظہر کے وقت تھوڑی سی علالت کے بعد ہمیشہ کے لیے غروب ہو گیا۔ اس وقت آپ کی عمر 60 سال تھی۔ تصانیف: شاہ صاحب نے علوم اسلامیہ کی ہر شاخ پر کتب تصنیف کی۔
جن میں چند ایک کے نام مدرج ذیل ہیں۔ نمبر 1 فتح الرحمن فی ترجمہ القرآن۔ نمبر 2 الفوز الکبیر فی اصول التفسیر فارسی۔ نمبر 3 المصوی من الموطا۔ نمبر 4 المصفہ شرح موطا فارسی۔ نمبر 5 تعویل الاحادیث فی رموز قصص عربی۔ نمبر 6 شرح تراجم ابواب صحیح بخاری عربی۔ نمبر 7 حجت اللہ البالغہ عربی۔ نمبر 8 فیوز الحرمین عربی۔ نمبر 9 الانصاف فی بیان سبب الاختلاف عربی۔ شاہ ولی اللہ اور فکر فلسفہ۔ چونکہ شاہ ولی اللہ نے اپنے تمام مابعد طبیعیاتی افکار اپنی مختلف تصانیف میں بیان کر دیے ہیں، لہٰذا ان کی اپنی تصنیف کردہ کتب سے اخذ کردہ چیدہ افکار پیش ہیں۔ نمبر 1 وجود اور عالم تکوینی۔ ان کا خیال ہے کہ کائنات ہمہ جہت کثرت اشیاء کا مظہر ہے، اور اس پوری صورتحال سے عقل نے جو نتیجہ اخذ کیا ہے وہ یہ ہے کہ نفس کلیہ یا جنس الاجناس ضرور ہے، جس کی وجہ سے یہ سارا عالم فطرت ظہور کرتا ہے۔ اسی لیے وہ اس بطری کے ابدا ذات حق سے صادر ہوا ہے۔ ابدا کی وضاحت یہ ہے کہ مادہ کے بغیر عدم سے وجود میں صادر ہونا ہے۔ اس میں سے پتہ چلتا ہے کہ ذات حق اس عالم سے الگ اور ماوراء ہے۔ مبدا جس سے ابدا کا عمل صادر ہوا اور مبدا کی جو نسبت بدا سے ہے، اس کی مثال اس مادی عالم سے پیش نہیں کی جا سکتی۔ اس لیے نفس کلیہ اور ذات باری یا مبدا اور بدا کے درمیان ایک وحدت کا قائم ہونا لازم ہے، مگر ہم اس کو وحدت حقیقی نہیں کہہ سکتے۔ یہ بھی سچ ہے کہ عقل انسانی اپنی آخری دسترس سے آگے نہیں جا سکتی، تو یہ معلوم ہوا کہ نفس کلیہ اور ذات حق میں قائم باہمی نسبت جسے ابدا کہتے ہیں، انسانی عقل اس کا احاطہ نہیں کر سکتی اور قطعی طور پر عاجز اور بے بس ہے۔ نیز مبدا اور مبدا کے درمیان کسی قسم کا فرق اور امتیاز کرنے پر قادر نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بعض اوقات مبدا یا ذات الہی اور نفس کلیہ پر وحدت یا ایک ہونے کا شک کیا جاتا ہے، چونکہ دنیا کی ہر چیز ایک لحاظ سے نفس کلیہ کی اصل ہے، اور اسی بات کو صوفیاء کرام بحر و موج کی مثال سے بیان کرتے ہیں۔ لیکن نفس کلیہ اور واجب الوجود تک جو کچھ ہے، اس کی ماہیت اور کیفیت کا علم حاصل کرنا یا اس کے متعلق کچھ معلوم کرنا عقل کے بس میں نہیں ہے، چونکہ اس عقل کی پہنچ اس مقام کے احاطے سے خارج ہے۔ اس لیے اس کی تعبیر کرتے ہوئے کسی قسم کے مشکوک الفاظ استعمال کر لیے جاتے ہیں۔ شاہ صاحب کا کہنا ہے کہ حقیقت جامعہ جو عرض اور جوہر کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہے، اس کا مناسب نام حقیقت وحدانیت ہے۔ اسے ہم کبھی کبھی وجود کا نام بھی دیتے ہیں، اور اس حقیقت جامعہ میں یہ تمام متنوع کثرت داخل ہے، اور یہ تمام ماہیات اس کی استعداد ہیں۔ اسی ظہور حقیقت کو دنیا والے فعلیت ماہیات کے نام سے یاد کرتے ہیں، اور بعض اوقات مقامات کی مناسبت سے ہست، خارج اور عین کا نام بھی دیتے ہیں۔ آپ یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ ایک زمانہ میں ایک قوم نے اسے حقیقت عین ذات الہیہ کہنا شروع کر دیا، صفحہ نمبر 129، اور اسی کو لا بشرط شیء یعنی ذات بحث جان لیا، اور اسی کو وہ احدیت کا نام دیتے تھے۔ وہ لوگ یقیناً غلطی پر تھے، کیونکہ شاہ صاحب کہتے ہیں کہ وہ جس مقام پر پہنچنے کے بعد رک گئے، اور جن کی نگاہ نے غلطی سے جس کو ذات بحث، احدیت اور وحدانیت سمجھ لیا، تو وہ محض اور اصل میں وجود ظاہر تھا، جسے نفس کلیہ کہا جاتا ہے۔ اسی وجود ظاہر کو کوئی اہل کشاف و الہام وجود منبسط بھی کہتے ہیں، جبکہ اس وجود منبسط کی اصلیت اصل وجود کی طبیعتوں میں سے ایک طبیعت ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ وجود منبسط کی یہ طبیعت تمام اشیاء عالم سے زیادہ بسیط ہے، اور سب کا ماخذ بھی یہی ہے۔ اور یہ نفس کلیہ یا وجود منبسط چاہے اس کا کوئی بھی نام دے دیا جائے، اس کی حالت یہ ہے کہ یہ ہر چیز میں جاری و ساری ہے، ہر چیز کے قریب تر ہے۔ بے شک یہ تمام چیزوں اور علائشوں سے منزہ اور مبرہ ہے۔ نمبر 2 صورت اور مادہ۔
صورت اور مادے پر بحث کرتے ہوئے شاہ ولی اللہ نے کہا ہے کہ ان دونوں کے درمیان جو نسبت ہے اس کا بھی کوئی نہ کوئی نام ہونا چاہیے، اس لیے اس نسبت کو وہ ظہور کا نام دیتے ہیں۔ ظہور کی وضاحت کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایک چیز اپنی جگہ معطل اور مرتبہ میں قائم اور محقق ہے، اور پھر جب وہی چیز اس مرتبہ سے نزول کر کے کسی دوسرے مرتبہ میں کسی دوسرے وجود میں ظہور کرتی ہے، جیسے مٹی سے برتن، مجسمے اور دیگر اشکال بنائی جاتی ہیں، اس سے پتہ چلا کہ مٹی ان تمام اشیاء میں اپنے مٹی جسم کے ساتھ مشترکہ طور پر موجود ہے۔ نمبر 3، تخلیق عالم۔ تخلیق عالم کے سلسلہ میں شاہ ولی اللہ اپنی تصنیف خزائن الحکمت میں تفصیل بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ کوئی بھی چیز جس کی حیثیت تخلیق و ایجاد کی بنیاد ذات باری تعالیٰ میں نہ ہو، وہ چیز ممتنع بالذات ہے۔ آپ کا کہنا ہے کہ صانع یعنی فاعل کو اپنے مصنوع یعنی مجہول کے ساتھ ایک خصوصیت ہوتی ہے جس کے سبب صرف معنی ہی اس کو مصنوع کر سکتا ہے، اور ایسے ہی مصنوع کو اپنے صانع کے ساتھ بھی ایک خصوصیت ہوتی ہے اور اسی نسبت سے مصنوع اس صانع سے صدور کر سکتا ہے۔ شاہ صاحب کا کہنا ہے کہ یونانی فکر میں تخلیق کے سلسلے کو عقول عشرہ سے ایک بیان کیا گیا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ اول عقل کل کی تخلیق کا عمل معرض وجود میں آیا، پھر بدرجہ عقول عشرہ وجود میں آئی۔ اسی لیے انہوں نے فرمایا کہ عالم حادث عقل فعال سے تعلق رکھتی ہے۔ یہ کسی حد تک ٹھیک ہے، لیکن اس کو دیا جانے والا عنوان درست نہیں اور وہ باطل معلوم ہوتا ہے، اور اگر اس حقیقت پر بغور توجہ دی جائے تو اس کا مفہوم و مطلب یہ نکلتا ہے کہ ایک واحد اللہ پاک نے عالم پر اپنا فیضان وارد کیا اور نیت کو ہست میں بدل کر رکھ دیا۔ ایسے ہی فلسفیانہ زبان میں وحی کو بھی کسی اور لفظ سے تعبیر کیا جاتا ہے، جبکہ شریعت کی زبان میں کسی اور طرح ادا کیا جاتا ہے۔ صفحہ نمبر 130۔ فلسفی کہتے ہیں کہ وحی عقل فعال کی تعلیم ہے، جبکہ اس کو صاف طور پر اس طرح بیان کیا جائے گا کہ خدا جو متکلم اور جواد ہے، وہی اس کا فیض اور افاضہ ہے۔ حاصل کلام یہ ہوا کہ عقول عشرہ کا مسئلہ عقل کی بدولت ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ مرتبہ ایجاد و تخلیق سوائے اس ذات باری تعالیٰ کے کسی اور کو شایان نہیں، اور سب ہی اس کے اسماء حسنہ کے جلوے ہیں۔ نمبر 4، عرفان الہی۔ شاہ ولی اللہ کا کہنا ہے کہ خدائے عز و جل کی مقدس ذات منزہ ثم الورا ہے۔ اس کے عرفان کی صورت کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ذات خداوندی فہم و ادراک، فکر و خیال سے بہت بلند و بالا ہے۔ وہ ذات تو ایک ایسا وجود ہے جو حیرت اندر حیرت ہے، اور اس ذات باری تک رسائی کا واحد طریقہ تجلی ذاتی ہے، اور دوسرا طریقہ اس کے حصول کا یہ ہے کہ اسے یعنی خدا پاک کو کسی تعین سے معروف کر دیا جائے، پھر بھی وہ بھلا کسی تعین میں کیوں کرا سکتا ہے؟ اس کے ہاں تو صرف اطلاق اور وحدت محض کا دور دورہ ہے۔ اس تعین کی بھی وضاحت شاہ صاحب نے اس طرح کی ہے کہ تعین متمثل تجلی الہیہ کا ہوتا ہے، اس صورت میں مدرک تجلی ہو جاتی ہے، اور اس پر اسم پاک کا اطلاق کسی حالت میں ممکن ہی نہیں۔ پھر بھی اگر کوئی اس کی طرف لو لگائے اور اس کے دامن میں پناہ حاصل کر لے تو اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ شخص اللہ پاک کی رحمت کو اپنی شہرگ سے بھی نزدیک ترین پائے گا۔ تخلیق کائنات میں اللہ جل شانہ نے 3 مختلف صفات سے کام لیا ہے۔ نمبر 1، پہلا عمل ابداع، جس سے حیولائے کائنات کو عدم سے وجود بخشا۔ نمبر 2، دوسرا خلق سے کام لیا، یعنی عمل تخلیق سے حیولائی مواد سے مختلف چیزیں جیسے حیوانات، جمادات، نباتات اور اجرام فلکیہ وجود میں آئے۔ نمبر 3، تیسرا عمل تدبیر سے کام لے کر اپنی حکمت بالغہ کے مطابق کائنات میں تصرف کیا۔ اسی ذات باری تعالیٰ نے فنا، بقا اور ارتقاء سے متعلق ایسے ایسے قوانین ترتیب دیے جن میں کسی قسم کی تبدیلی اس کی مرضی کے بغیر ممکن ہی نہیں۔ صفحہ نمبر 131۔ فلسفہ اور اسلام کے اہم مسائل: خدا، عقل، علم، وحی، اچھائی اور برائی، جبر و قدر، قیامت، حیات ابدی۔ سوال نمبر 35۔ سوال نمبر 38۔ فلسفہ اور اسلام میں الوہیت کے تصور پر نوٹ لکھیں۔ جواب:
فلاسفہ کا عقیدہ۔ قدیم فلاسفہ خدا کے وجود کے قائل تھے کہ خدا کائنات کا بالواسطہ پیدا کرنے والا ہے۔ اس نے عقل اول کو پیدا کیا اور عقل اول نے عقل دوم اور نویں آسمان کو پیدا کیا۔ عقل دوم نے عقل سوم اور فلک ہشتم کو پیدا کیا۔ اسی طرح ہر ایک عقل اور ایک آسمان کو پیدا کرتا تھا کہ عقل دہم تک سلسلہ پہنچ گیا۔ عقل دہم عقل فعال 8 آسمانوں کے بغیر تمام کائنات کا پیدا کرنے والا ہے۔ یہ فلاسفہ خدا کی توحید کے قائل تھے۔ ان میں سقراط اپنے شاگردوں سمیت توحید کا عقیدہ رکھنے پر مشرک یونانی بادشاہ نے سولی پر لٹکا دیے اور توحید کی خاطر جان کا نذرانہ پیش کیا۔ یہ فلاسفہ اللہ کو ازلی ابدی مانتے تھے اور عقول عشرہ منزہ اور معصوم مانتے تھے، اور ان عقول کو وہ خدا نہیں مانتے تھے۔ وہ کہا کرتے تھے کہ اللہ عقل اول پیدا کرنے کے بعد نہ کسی کو پیدا کرتا ہے نہ نظم و نسق چلاتا ہے، سارے تخلیق کے کام عقل دہم کا کام ہے۔ افلاطون کا تصور الہ۔ افلاطون کے نزدیک جیسے اس نے اپنی تصنیف تمانیس میں لکھا ہے، خدا خالق ازلی اور ابدی ہے۔ وہ خدا کو خالق مطلق تسلیم کرتے ہیں اور اس خدا کا دوسرا نام خیر ہے۔ کبھی وہ اسے تصور خیر کا نام دیتے ہیں۔ اس کے نزدیک خدا وجود اعلیٰ، حقیقت اعلیٰ اور تصور خیر ہے۔ فرانسیسی فلسفی ڈیکارٹ کا تصور خدا۔ ڈیکارٹ کے نزدیک خدا جوہر مطلق ہے، اپنی ذات و صفات سے قائم ہے اور اپنے وجود کے ثبوت میں کسی چیز کا محتاج نہیں۔ خدا کامل ہستی ہے، خدا کی علت بھی خدا کے اندر ہے، پوری کائنات کا نظم و نسق چلاتا ہے۔ خدا خود ہی قائم ہے، اسے دوسروں کی مدد کی ضرورت نہیں۔ ایرانی فلسفہ میں عقیدہ الوہیت۔ دور قدیم کے ایرانی فلاسفر کا عقیدہ تھا کہ خدا وجود ہے، یہی وجود احرا مزدہ ازلی ابدی وجود ہے۔ عالم ارواح اور عالم مادہ اسی سے بنتے ہیں، یہی ان کا خالق ہے۔ متاخرین فلاسفہ ایران 2 خداؤں کے قائل ہیں۔ نمبر 1 جو ہر نیک جسے یزدان کہتے ہیں، جو خالق خیر ہے۔ نمبر 2 جو ہر بد جسے اہرمن کہتے ہیں اور اسے خالق شر مانتے ہیں۔ صفحہ نمبر 132۔ الوہیت کے بارے میں چینی فلسفہ۔ نمبر 1 قدیم چینی فلاسفر وانکج کے نزدیک یون یعنی خدا ہے، ایک ہستی ہے جو انسان کا جسم بناتا ہے اور یانگ روح پیدا کرتا ہے۔ نمبر 2 فلسفہ سنگ کے فلاسفر چاولنسی کا بیان ہے کہ بنیادی جوہر ٹائچی پہلے یون بنا اور پھر یانگ کی شکل اختیار کی اور ان دونوں نے مل کر دنیا کی بنیاد قائم کی۔ یہ فلسفی یون کو عقل اور یانگ کو مادہ بھی کہتے ہیں۔ ہندی جین مت فلسفہ میں خدا کا تصور نہیں۔ جین مت فلسفہ صحیح عقل، درست ایمان اور نیک عمل کو قیمتی جوہر کا مرتبہ دیتے ہیں، اور تحقیقی مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ جین مت کے فلاسفر خدا کوئی الگ نہیں مانتے یا انسانی اعمال کو خدا سمجھتے ہیں۔ ہندی یوگ فلسفہ میں خدا کا تصور۔ فلسفہ یوگ میں خدا کا تصور موجود ہے۔ یوگ فلاسفر کا عقیدہ ہے کہ انسان ریاضت و مراقبہ کے ذریعے خدا سے تعلق حاصل کر سکتا ہے۔ انسان جب ریاضت کے ذریعے اعلیٰ مقام حاصل کر لیتا ہے تو وہ خدا کے خیال میں غرق ہو جاتا ہے، یعنی فنا فی اللہ۔ ایسا انسان فوق البشر بن جاتا ہے اور اسے ملکوتی صفات حاصل ہو جاتی ہیں۔ فلسفہ میماسا میں خدا کا تصور۔ جیمنی بانی فلسفی کے نزدیک وید ازلی ابدی ہے۔ وید کے مصنفین خود بخود پیدا ہوئے ہیں اور انہیں الوہیت کا مقام حاصل ہے۔ یہ لوگ خدائے واحد کے منکر ہیں۔ ان کے نزدیک دیوتا، مترا، درونا، اشون اور اگنی آسمان کے تارے ہیں۔ فلسفہ شنکراچاریہ میں خدا کا تصور۔ شنکراچاریہ کا عقیدہ ہے کہ حقیقت یعنی خدا یگانہ ہے، اس کے سوا کوئی چیز حقیقی نہیں۔ جو کچھ انسان اپنے حواس سے محسوس کرتا ہے وہ خیالی ہے۔ حقیقت ازلی اور ابدی ہونے کے سبب ہر وقت کسی نہ کسی صورت میں ظاہر ہوتی ہے۔ کبھی تو بادلوں کی زیادتی اس کے جمال سورج کو ڈھانپ لیتی ہے اور کبھی اس کے جمال کی چمک بادلوں کو ماند کر دیتی ہے۔ کثرت نمائی ایک خیالی نقش کی طرح حقیقت کی ازلی صفات میں سے ایک صفت ہے۔ جب ہم کثرت میں وحدت کا نظارہ کرتے ہیں، یہ ہماری جہالت کا پردہ ہوتا ہے۔ رامانوج فلاسفہ کا تصور الوہیت۔ رامانوج موجودات کو حقیقت تسلیم کرتا ہے، خدا سے عشق و محبت راہ نجات مانتا ہے۔
رامانوج کے نزدیک خدا ہر جگہ موجود ہے اور تمام اچھے صفات کا مالک ہے، دانا اور طاقتور ہے۔ صفحہ نمبر 133۔ یورپی فلاسفروں کا عقیدہ الوہیت۔ اکثر یورپی فلاسفر وحدت الوجود کے قائل ہیں۔ فلینڈ، کارلائل اور ایمرسن نے وحدت الوجود کو فروغ دیا۔ جیسا کہ پہلے کہا گیا تھا کہ خدا موجود ہے اور کائنات اس کی تصویر ہے، وحدت کثرت میں تبدیل ہو گیا ہے۔ اسپائنوزا کا بیان ہے کہ خدا ایک حقیقت اور کائنات اس کی صفات ہے، سب کچھ خدا کے اندر ہے۔ اسلام میں تصور الوہیت۔ اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ اللہ واحد ہے، یکتا ہے، اس کی کوئی نظر نہیں، وہ خالق کائنات ہے، وہ کن سے پورے علم کا پیدا کرنے والا ہے، وہ ایک ہے، بے نیاز ہے، اس کی نظیر نہیں، وہ تمام صفات کا مالک ہے، اس کے سارے نام اچھے ہیں۔ اللہ خالق ہے اور کائنات اس کی مخلوق ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ ترجمہ، آپ کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس کی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے، اور کوئی اس کا ہمسر نہیں۔ سوال نمبر 39۔ فلسفہ اور اسلام میں تصور علم پر نوٹ لکھیے۔ جواب، کسی چیز کی حقیقت کو جاننے کو علم کہتے ہیں۔ کسی چیز کی حقیقت کو جاننے کو علم کہتے ہیں۔ علم جب غیب میں پوشیدہ ہوا تو اسے مجمل کہتے ہیں، اور جب علم کائنات میں ظاہر ہو تو اسے علم مفصل کہتے ہیں۔ انسان اپنے اجمالی علم کی بدولت خالق کائنات کو جانتا ہے، اور اس علم سے انسان اپنے آپ کو جانتا ہے۔ انسان کے علم کا حصول معلومات پر موقوف ہوتا ہے۔ اللہ کا صفت علم ذاتی ہے، اس کا علم معلومات پر موقوف نہیں۔ اللہ کی صفت نفسی کے سبب اللہ علیم اور علام ہے۔ مخلوق کو علم کے سبب عالم کہا جاتا ہے۔ غیبی علم اس کو کہتے ہیں جو وجدان، احساس یا عقل و قیاس سے حاصل نہ ہو، بلکہ براہ راست غیب کی صدا یا سچے خواب یعنی رویائے صادقہ یا فرشتوں کی وساطت سے اللہ پاک سے حاصل ہوتا ہے، اور نبوت کی ابتدا بھی اسی سے ہوتی ہے۔ انسانی علم کی اقسام۔ انسانی علم کی دو قسمیں ہیں۔ نمبر 1، انسانی علم کی دو قسمیں ہیں۔ نمبر 1 بلا واسطہ، نمبر 2 بالواسطہ۔ بلا واسطہ علم کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 وجدان۔ انسان کو اپنے جسم کے وجود اور اس کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے اس کا علم سب سے پہلے ہوتا ہے۔ صفحہ نمبر 134۔ وہ یقینی علم ہوتا ہے، انسان کو اپنی اندرونی کیفیات جیسے بھوک، پیاس، غم، خوشی اور خوف اور اس طرح دوسری تبدیلیوں کا علم بلا واسطہ ہوتا ہے۔ نمبر 2 فطرت یعنی جبلت پلس الہام۔ ہر شخص میں اللہ تعالیٰ نے ایسی خاصیت پیدا کی ہے جو دوسرے میں نہیں ہوتی، ہر نوع میں ایسی خاصیت جو دوسرے انواع میں نہیں۔ اسی فطرت کی وجہ سے جانداروں کو بہت سی باتوں کا از خود علم ہو جاتا ہے، جیسے پرندوں کے بچوں کو دانہ چگنا، اڑنا، دریائی مخلوق کو تیرنا، درندوں کے بچوں کو درندگی۔ انہیں کوئی اڑنا، چگنا، تیرنا، درندگی کا سبق نہیں پڑھاتا، جبکہ انسان کے بچہ کو پیدا ہوتے ہی رونا، دودھ پینا اور سونا کون سکھاتا ہے؟ یہ علم فطرت ہے۔ نمبر 3 بداہیت اولیہ۔ انسانی بچے کو جب ذرا سا ہوش آ جاتا ہے تو اس کو کچھ علم حاصل ہوتا ہے، جیسے کسی چیز کا گرم، ٹھنڈا ہونا، سفید یا سیاہ ہونا وغیرہ۔ یہ علم بھی اسے ہو جاتا ہے کہ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی بنانے والا ہوتا ہے۔ یہ بداہیت اولیہ ہے۔ بالواسطہ علم۔ بالواسطہ علم کی 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 احساس، نمبر 2 عقل۔ احساس، اس کے ذریعے علم حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو حواس خمسہ عطا کیے ہیں۔ نمبر 1 باصرہ دیکھنے کی طاقت، نمبر 2 سامعہ سننے کی طاقت، نمبر 3 ذائقہ چکھنے کی طاقت، نمبر 4 شامہ سونگھنے کی طاقت، نمبر 5 لامسہ چھونے کی طاقت۔ ان 5 طاقتوں کی وساطت سے انسان کو مادی اشیاء کا علم حاصل ہوتا ہے، اس علم کو احساس کہتے ہیں۔ نمبر 2 عقل۔ عقل کی مدد سے ان تمام اشیاء کا علم حاصل کیا جاتا ہے جو انسان کے سامنے نہ ہو، مادی ہو یا غیر مادی۔ عقل کے ذریعے انسان قیاس، غور و فکر اور دلائل سے علم حاصل کرتا ہے۔ اس کی بنیاد وجدان، الہام اور ہدایت پر ہوتی ہے۔ انسان عقل کے ذریعے غیر معلوم چیزوں کو تمثیل یا استقراء کے ذریعے قیاس کر کے نتیجہ حاصل کرتا ہے۔ سائنس اور فلسفہ الہیات کے مسائل عقل کے ذریعے معلوم ہوتے ہیں۔
اس لیے اسے علم معقولیات کہتے ہیں۔ غیر مادی علم، یہ علم مادہ اور مادیات سے پاک اور مبرا ہوتا ہے۔ اس کا مادہ سے اتنا تعلق ہے کہ یہ علم ہمارے مادی دل اور دماغ پر اتنا عکس ڈالتا ہے۔ اس کے درجات مندرجہ ذیل ہیں۔ صفحہ نمبر 135۔ نمبر 1، فراست۔ اس کا لفظ معنی تاڑ جانا ہے۔ فراست حاصل ہونے کے بعد انسان حواس خمسہ کے بغیر صحیح نتائج نکال سکتا ہے۔ جس فن میں کوئی ماہر ہو، اس کی فراست اسے حاصل ہو جاتی ہے۔ صالح لوگ کسی انسان کے بارے میں یہ جانتے ہیں کہ یہ انسان کس درجے کا نیک ہے۔ مشہور حدیث ہے، اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ تعالی۔ مومن کی فراست سے ڈرو، وہ خدا کے نور سے دیکھتا ہے۔ نمبر 2، حدث۔ یہ فراست کا اونچا درجہ ہے۔ جن کو اللہ تعالیٰ یہ طاقت عطا کرتا ہے وہ کامل العقل اور درست رائے رکھنے والا بن جاتا ہے۔ نمبر 3، کشفہ۔ ظاہر ہونا، کھولنا، پردہ اٹھانا۔ لفظی معنی ہے مادی چیز کو روحانی مشاہدہ میں لے آنا، کشف ہے۔ کشف کی بہتر مثال خواب دیکھنے کی ہے کہ خواب تو عالم خواب میں ظاہر ہوتے ہیں اور وہ باتیں کبھی کبھی سچ ثابت ہوتی ہیں، جبکہ کشف بیداری کی حالت میں ہوتا ہے۔ کشف ظاہری حواس کو معطل کر کے صحیح نظارہ پیش کرتا ہے۔ کشف کا علم سچا ہوتا ہے۔ نمبر 4، الہام۔ الہام کا معنی ہے دل میں ڈالنا۔ یہ وہ علم ہے جو بغیر محنت و کوشش کے دل میں آ جاتا ہے اور اس کی صحت عقل، دلائل اور مشاہدہ سے ثابت ہو جاتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے اولیاء، علماء، محققین اور حکماء کے اذہان میں پردہ غیب سے آ جاتا ہے۔ سوال نمبر 40، وحی پر مفصل نوٹ لکھیے۔ جواب، وحی کا مفہوم۔ وحی اور ایحاء عربی زبان کے الفاظ ہیں اور لغت میں ان کے معنی ہے جلدی سے کوئی اشارہ کر دینا، خواہ یہ اشارہ رمز و کنایہ استعمال کر کے کیا جائے، خواہ کوئی بے معنی آواز نکال کر، خواہ کسی عضو کو حرکت دے کر یا تحریر و نقوش استعمال کر کے۔ ہر صورت میں لغتاً اس پر یہ الفاظ صادق آتے ہیں۔ چنانچہ اسی معنی میں حضرت زکریا علیہ السلام کا واقعہ بیان کرتے ہوئے قرآن مجید میں ارشاد ہے، صفحہ نمبر 136، فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا، سورہ مریم، آیت نمبر 11۔ ترجمہ، پس وہ اپنی قوم کے سامنے محراب سے نکلے اور انہیں اشارہ کیا کہ صبح و شام تسبیح کرتے رہا کرو۔ پھر ظاہر ہے کہ اس قسم کے اشارے سے مقصد یہی ہوتا ہے کہ مخاطب کے دل میں کوئی بات ڈال دی جائے۔ اس لیے لفظ وحی اور ایحاء دل میں کوئی بات ڈالنے کے معنی میں بھی استعمال ہونے لگا۔ چنانچہ قرآن کریم کی متعدد آیتوں میں یہی معنی مراد ہے۔ مثلاً وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا، ترجمہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب نے شہد کی مکھی کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ تو پہاڑوں میں گھر بنا لے۔ یہاں تک کہ شیاطین دلوں میں جو وسوسے ڈالتے ہیں ان کے لیے بھی یہ لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ ارشاد ہے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ، سورہ انعام، آیت نمبر 112۔ ترجمہ، اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے لیے ایک نہ ایک دشمن ضرور پیدا کیا ہے، جنوں انس کے شیاطین ایک دوسرے کے دل میں وسوسے ڈالتے ہیں۔ نیز ارشاد فرمایا، وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ، سورہ انعام، آیت نمبر 121۔ ترجمہ، اور بلا شبہ شیطان اپنے دوستوں کے دل میں وسوسے ڈالتے ہیں تاکہ تمہارے ساتھ جھگڑا کریں۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے جو خطاب فرماتے ہیں اس کو بھی ایحاء کہا گیا ہے۔ اِذْ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم، سورہ انفال، آیت نمبر 12۔ ترجمہ، جب اللہ تعالیٰ فرشتوں کو اطلاع دیتے تھے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، کسی غیر نبی کے دل میں جو بات اللہ کی طرف سے ڈالی جاتی ہے اس کو بھی اسی لفظ سے تعبیر فرمایا گیا۔ صفحہ نمبر 137، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، ترجمہ، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو الہام کیا اس کو دودھ پلاؤ۔ لیکن یہ سب اس لفظ کے لغوی معنی ہے۔ شرعی اصطلاح میں وحی کی تعریف یہ ہے، کلام اللہ منزل
علی نبی من انبیائہ، ترجمہ اللہ تعالیٰ کا وہ کلام جو اس کے کسی نبی پر نازل ہو۔ نوٹ: یہاں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ لفظ وحی اپنے اصطلاحی معنی میں اتنا مشہور ہو چکا ہے کہ اب اس کا استعمال پیغمبر کے سوا کسی اور کے لیے درست نہیں۔ وحی اور ایحاء دونوں الگ الگ لفظ ہیں اور دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے۔ ایحاء کا مفہوم عام ہے اور انبیاء علیہ السلام پر وحی نازل کرنے کے علاوہ کسی کو اشارہ کرنا اور کسی غیر نبی کے دل میں کوئی بات ڈالنا بھی اس کے مفہوم میں داخل ہے، لہٰذا یہ لفظ نبی اور غیر نبی دونوں کے لیے استعمال ہو سکتا ہے۔ اس کے برخلاف وحی صرف اس الہام کو کہتے ہیں جو انبیاء علیہ السلام پر نازل ہو۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم نے لفظ ایحاء کا استعمال تو انبیاء اور غیر انبیاء دونوں کے لیے کیا ہے، لیکن لفظ وحی سوائے انبیاء علیہ السلام کے کسی اور کے لیے استعمال نہیں فرمایا۔ وحی وہ ذریعہ ہے جس سے اللہ تعالیٰ اپنا کلام اپنے کسی منتخب بندے اور رسول تک پہنچاتا ہے اور اس رسول کے ذریعے تمام انسانوں تک، اور چونکہ وحی اللہ اور اس کے بندوں کے درمیان ایک مقدس تعلیمی رابطہ کی حیثیت رکھتی ہے اور اس کا مشاہدہ صرف انبیاء علیہ السلام ہی کو ہوتا ہے، اس لیے ہمارے لیے اس کی ٹھیک ٹھیک حقیقت کا ادراک بھی ممکن نہیں۔ البتہ اس کی اقسام اور کیفیات کے بارے میں کچھ معلومات خود قرآن و حدیث نے فراہم کی ہے، یہاں صرف انہی کو بیان کیا جا سکتا ہے۔ وحی کی تعلیمات: وحی کے ذریعے بندوں کو ان باتوں کی تعلیم دی جاتی ہے جو وہ محض اپنی عقل اور حواس سے معلوم نہ کر سکیں۔ یہ باتیں خالص مذہبی نوعیت کی بھی ہو سکتی ہیں اور دنیا کی عام ضروریات بھی۔ انبیاء علیہ السلام کی وحی عموماً پہلی قسم کی ہوتی ہے، لیکن بوقت ضرورت دنیوی ضروریات بھی بذریعہ وحی بتائی گئی ہیں۔ مثلاً حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کا حکم دیتے ہوئے ارشاد ہے وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، سورہ ہود آیت نمبر 27، ترجمہ کشتی ہمارے سامنے ہماری وحی کے ذریعے بناؤ، صفحہ نمبر 138۔ وضاحت: اس سے معلوم ہوا کہ انہیں کشتی کی صنعت بذریعہ وحی سکھائی گئی۔ اسی طرح حضرت داؤد علیہ السلام کو زرع سازی کی صنعت سکھائی گئی، نیز حضرت آدم علیہ السلام کو خواص اشیاء کا علم بذریعہ وحی دیا گیا، بلکہ ایک روایت یہ ہے کہ علم طب بنیادی طور پر بذریعہ وحی نازل ہوا۔ وحی اور اس کی حقیقت: قرآن کریم چونکہ سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کے ذریعے نازل کیا گیا ہے، اس لیے سب سے پہلے وحی کے بارے میں چند باتیں جان لینی ضروری ہیں۔ وحی کی ضرورت: ہر مسلمان جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں آزمائش کے لیے بھیجا ہے اور اس کے ذمہ کچھ فرائض عائد کر کے پوری کائنات کو اس کی خدمت میں لگا دیا، لہٰذا دنیا میں آنے کے بعد انسان کے لیے دو کام ناگزیر ہیں، ایک یہ کہ وہ اس کائنات سے جو اس کے چاروں طرف پھیلی ہوئی ہے ٹھیک ٹھیک کام لے، اور دوسرا یہ کہ اس کائنات کو استعمال کرتے ہوئے اللہ کے احکام کو مد نظر رکھے اور کوئی ایسی حرکت نہ کرے جو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف ہو۔ ان دونوں کاموں کے لیے انسان کو علم کی ضرورت ہے، اس لیے جب تک اسے یہ معلوم نہ ہو کہ اس کائنات کی حقیقت کیا ہے، اس کی کون سی چیز کے کیا خواص ہیں، ان سے کس طرح فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، اس وقت تک وہ دنیا کی کوئی بھی چیز اپنے فائدے کے لیے استعمال نہیں کر سکتا۔ نیز جب تک اسے معلوم نہ ہو کہ اللہ کی مرضی کیا ہے، وہ کون سے کاموں کو پسند اور کن کاموں کو ناپسند فرماتا ہے، اس وقت تک اس کے لیے اللہ کی مرضی پر کاربند ہونا ممکن نہیں۔ علم کے ذرائع: چنانچہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ تین چیزیں ایسی پیدا کی ہیں جن کے ذریعے اسے مذکورہ باتوں کا علم ہوتا رہے۔ نمبر ایک انسان کے حواس یعنی آنکھ، کان، ناک، منہ اور ہاتھ پیر۔ نمبر دوسرے عقل، اور نمبر تیسری وحی۔ چنانچہ انسان کو بہت سی باتیں اپنے حواس کے ذریعے معلوم ہو جاتی ہیں، بہت سی عقل کے ذریعے، اور جو باتیں ان دونوں ذرائع سے معلوم نہیں ہو سکتی ان کا علم وحی کے ذریعے عطا کیا جاتا ہے۔ علم کے ان تینوں ذرائع میں ترتیب کچھ ایسی ہے کہ ہر ایک کی ایک خاص حد اور مخصوص دائرہ کار ہے جس کے آگے وہ کام نہیں دیتا۔ چنانچہ جو چیزیں انسان کو اپنے خواص سے معلوم ہو جاتی ہیں ان کا علم نری عقل سے نہیں ہو سکتا۔ مثلا اس وقت میرے سامنے ایک انسان بیٹھا ہے، مجھے اپنی آنکھ کے ذریعے یہ معلوم ہو گیا کہ یہ انسان ہے۔ آنکھ ہی نے مجھے یہ بھی بتا دیا کہ اس کا رنگ گورا ہے، اس کی پیشانی چوڑی ہے،
بال سیاہ، ہونٹ پتلے اور چہرہ گلابی ہے۔ لیکن اگر یہی باتیں میں اپنے حواس کو معطل کر کے محض عقل سے معلوم کرنا چاہوں، مثلاً آنکھیں بند کر کے یہ چاہوں کہ اس انسان کی رنگت اور اس کے اعضاء کی صحیح بناوٹ اور اس کی سراپا ٹھیک تصویر مجھے صرف اپنی عقل کے ذریعے معلوم ہو جائے تو یہ ناممکن ہے۔ صفحہ نمبر 139۔ اسی طرح جن چیزوں کا علم عقل کے ذریعے حاصل ہوتا ہے وہ صرف حواس سے معلوم نہیں ہو سکتی۔ مثلاً اسی شخص کے بارے میں مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ اس کی کوئی نہ کوئی ماں ضرور ہے، نیز یہ بھی علم ہے اسے کسی نے پیدا کیا ہے، اگرچہ نہ اس کی ماں اس وقت میرے سامنے ہے نہ میں اس کے پیدا کرنے والے کو دیکھ سکتا ہوں، لیکن میری عقل بتا رہی ہے کہ یہ شخص خود بخود پیدا نہیں ہو سکتا۔ اب اگر میں یہ علم اپنی عقل کے بجائے اپنی آنکھ سے حاصل کرنا چاہوں تو یہ ممکن نہیں، کیونکہ اس کی تخلیق اور پیدائش کا منظر اب میری آنکھوں کے سامنے نہیں آ سکتا۔ نمبر 2، وحی کی اقسام۔ وحی کی اقسام کا مختصر تعارف درج ذیل ہے۔ نمبر 1، وحی قلبی۔ اس قسم میں باری تعالیٰ براہ راست نبی کے قلب کو مسخر فرما کر اس میں کوئی بات ڈال دیتا ہے۔ اس قسم میں نہ فرشتہ کا واسطہ ہوتا ہے اور نہ نبی کی قوت سامعہ اور حواس کا، لہٰذا اس میں کوئی آواز نبی کو سنائی نہیں دیتی، بلکہ کوئی بات قلب میں جاگزی ہو جاتی ہے اور ساتھ ہی یہ بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ بات اللہ کی طرف سے آئی ہے۔ یہ کیفیت بیداری میں بھی ہو سکتی ہے اور خواب میں بھی، چنانچہ انبیاء علیہ السلام کا خواب بھی وہی ہوتا ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے بیٹے کے ذبح کرنے کا حکم اسی طرح دیا گیا تھا۔ نمبر 2، کلام الہی۔ اس دوسری قسم میں باری تعالیٰ براہ راست رسول کو اپنی ہم کلامی کا شرف عطا فرماتا ہے۔ اس میں بھی کسی فرشتہ کا واسطہ نہیں ہوتا، لیکن نبی کو آواز سنائی دیتی ہے۔ یہ آواز مخلوقات کی آواز سے بالکل جدا ایک عجیب و غریب کیفیت کی حامل ہوتی ہے جس کا ادراک عقل کے ذریعے ممکن نہیں۔ جو انبیاء اسے سنتے ہیں وہی اس کی کیفیت اور اس کے سرور کو پہچان سکتے ہیں۔ وحی کی اس قسم میں چونکہ باری تعالیٰ سے براہ راست ہم کلامی کا شرف حاصل ہوتا ہے، اس لیے یہ قسم وحی کی تمام قسموں میں سب سے افضل اور اعلیٰ ہے۔ اسی لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی فضیلت بیان کرتے ہوئے قرآن کریم کا ارشاد ہے، وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، سورہ النساء۔ ترجمہ، اور اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے خوب باتیں کی۔ نمبر 3، وحی ملکی۔ اس تیسری قسم میں اللہ تعالیٰ اپنا پیغام کسی فرشتہ کے ذریعے نبی تک بھیجتا ہے اور وہ فرشتہ پیغام پہنچاتا ہے، پھر بعض اوقات یہ فرشتہ نظر نہیں آتا، صرف اس کی آواز سنائی دیتی ہے، اور بعض مرتبہ وہ کسی انسان کی شکل میں سامنے آ کر پیغام دیتا ہے، اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ نبی کو اپنی اصل صورت اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ نبی کو اپنی اصلی صورت میں نظر آ جائے، لیکن ایسا شاذ و نادر ہی ہوتا ہے۔ صفحہ نمبر 140۔ قرآن کریم نے وحی کی انہی 3 قسموں کی طرف آیت ذیل میں اشارہ فرمایا، ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوحی باذنہ ما یشاء، سورہ الشورى۔ ترجمہ، کسی بشر کے لیے ممکن نہیں کہ اللہ سے روبرو ہو کر بات کرے مگر دل میں بات ڈال کر یا پردے کے پیچھے سے، یا کسی پیغمبر یعنی فرشتہ کو بھیج کر جو اللہ کی اجازت سے جو اللہ چاہے وہی نازل کرے۔ وضاحت، اس آیت میں وحیًا یعنی دل میں بات ڈالنے سے مراد پہلی قسم یعنی وحی قلبی ہے، اور پردے کے پیچھے سے مراد دوسری قسم یعنی کلام الہی اور پیغمبر بھیجنے سے مراد تیسری قسم یعنی وحی ملکی ہے۔